1/4 حصہ اس وقت نبی پاک کے کلمہ پڑھنے والے غلاموں کا ہے۔ میرے دوست ذرا ماضی وال دھیان پا کے دیکھو، اج بر اعظم دے ہر کونے وچ، ہر بر اعظم دے ہر کونے وچ حضور دے امتی موجود نے۔ ایک وقت ایسا بھی سی جدوں مٹھی بھر مسلمان اپنے آقا دی زیر قیادت آئے سن، تے جدوں ساڈے کملی والے نے سجدہ کر کے آخیا سی رب نو کہ ربا جے انہاں نو شکست ہو گئی تے مڑ تیری بانگ کسے نہیں ہوتے، تیری بانگ کسے نہیں ہو آخنی لا اللہ، اے میں جڑے لے کے آیا پروانے جی یہ ہار گئے تے پھر قیامت تک تیری اذان کسے نہیں ہو دینی۔ وہ تاریخ دس دی ہے، وہ بھی ایک مرحلہ سی جدو سید عالم میرے آقا مولا اساکر اسلام دے مجاہداں نو لے کے آئے سن، اور اللہ پاک نے اپنی رحمتاں دے نال مہینہ کرما تے رحمتاں دا سی، رمضان المبارک سی، کملی والے دی فوج روزے نال سی، اور بدر دے میدان وچ حق تے باطل دا پہلا مارکا لڑیا گیا۔ اللہ پاک نے کملی والے دی لاج رکھی تے اپنا وعدہ پورا کر کے کملی والے دے پرچم نو بلند فرما دیا۔ اور نقطہ آغاز سی، الحمدللہ وہ ابتدا سی، وہ آغاز سی۔ ہن الحمدللہ نبی پاک دا کلمہ پڑھنے والے دنیا دے کونے کونے وچ موجود نے، اور میرا ایمان ہے یہ سارا فیض تے یہ سارا صدقہ تے جڑا جہاد چلدا پیا دنیا وچ، کشمیر وچ جہاد، بوسنیا وچ جہاد، افغانستان دا جہاد، برما دے مسلماناں قربانی دیتی، فلپائن دے مسلمان قربانیاں دے رہے نے، یہ جڑا جہاد دنیا دے چپے چپے چ عالم اسلام دے جہاد کی داستان چلتی پئی ہے، یہ سارا صدقہ جے کملی والے دے 313 مجاہد سبحان اللہ، یہ بدر دا عکس ہے۔ الحمدللہ۔ اور پھر یہ دنیا نے دیکھیا کوئی جرنیل اپنی فوج نو، کوئی جرنیل اپنی فوج نو شراباں پلا کے لڑاتا ہے۔ جی موت و حیات کی جدو کھیل ہوتی ہے، جدو میدان جنگ میں متصادم ہوتی ہیں فوجیاں، ظاہر ہے جدو محاذ تے فوجی ہوتا ہے اگلیاں مورچیاں تے انہوں اپنی بیوی یاد آتی ہے نا، یاد بچے یاد آتے ہیں، انہوں ماں باپ بھی یاد آتے ہیں، انہوں ایک سا جڑا ہوتا ہے نا، وہ سوچتا ہے بھی جے گیا تے نہ ماں تے نہ بچے تے نہ وطن، وہ سوچتا ہے۔ لہذا جرنیل چاہتے ہیں کہ اس مرحلے تے جدو انہوں بیوی بھی یاد آ رہی ہے تے بچیاں بھی یاد کرتا پیا تے وطن بھی یاد کرتا ہے تے ماں باپ تے بہناں بھراواں نوں یاد کر کے سوچتا بھی جے مر گیا تے گیا۔ وہ آنے نے اس مرحلے تے فوجی جنہ سوچے گا اتنا بزدل ہو جائے گا، سورجاں وچ پیا تے لڑ نہیں سکے گا، پھر نسے گا۔ وہ آدھے دا حل ہے میرے شراباں پلاؤ، شراب۔ چنانچہ دنیا دے بیشتر فوجی اخبارات پڑھ کے جو کوئی انہوں نے مورچیاں وچوں شراباں دیا خالی بوتلاں نکلتی ہیں۔ 65 کی جنگ وچ بھی اچھی طرح یاد ہے، ہندوستان دے جڑے مفتوحہ علاقے پاکستان آرمی قبضہ کرتی سی، انہوں نے مورچیاں وچ بوتلاں شراب دیا خالی بوتلاں ملتی ہیں۔ وہ جرنیل شراب اس واسطے پلاندے نے کہ یہ مفقود الحواس ہو جائے، نہ یہ بیوی یاد آئے نہ بچے یاد ہو، پشو بن جائے، پشو کسی کو یاد نہ کرے تو بس لڑے۔ دنیا کے جرنیل شراباں پلا کے رجا کے نشے نہ لڑا نے۔ میں صدقے نہ جاواں اس جرنیل تو جنہیں اپنی فوج نو روزہ رکھوا کے لڑا چھڑے۔ سارا کملی والا دسو دنیا کا کوئی جنرل ایسا ہے روزہ رکھ؟ ہاں مزے کی گل ہے، مذاق نہیں۔ میرا کملی والا نباز ہے، فطرت کا نباز ہے۔ حضور دی حکمت عملی سی، سرکار چاہتے
تے حضور ملتوی کر کے جنگ نو رمضان تو بعد تک پا سکتے سن. اے میرے آقا مولا نے خود انتخاب کیتا رمضان دے مہینے نو چنیا سرکار نے. حضور نے پسند کیتا ہے کہ روزے دی حالت وچ لڑے میری فوج. اور دنیا کے ماہر جرنیل جدو بدر تے تبصرہ کرتے ہیں، دنیا کے غیر مسلم جرنیل بھی مسلمان کے اگے ہی حضور کے غلام نہیں نہ ہونا تو حضور کی تعریف کرنی ہے. غیر مسلم جرنیل بھی جدو بدل کے تبصرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لا محالہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ محمد عربی نے رمضان المبارک کے مہینے نو جنگ دے واسطے منتخب کر کے حضور دی یہ حکمت عملی سی، حضور دی کامیاب جنگی پالیسی سی کہ نبی پاک نے رمضان دے مہینے نو تا منتخب کیتا کہ میں جڑا لشکر لے کے آواں گا وہ ہوئے گا روزے دی حالت وچ. تے روزہ جڑا ہے کئی بے عملاں عام مسلماناں وچ بھی اصلاح پیدا کر دیندا ہے. روزہ عام حالت وچ ماشاءاللہ روزے دی برکت ہے نا. اے بھری مسجد سبحان اللہ صاحب دے وچ صاحب بنائی تساں یہ تہاڈا کمال ہے نہیں، یہ رمضان دی برکت ہے. سبحان اللہ تہاڈا کمال تے تاں ہے نا ہر جمعے ان جاؤ، ہر جمعے آؤ تے تہاڈا کمال ہے. یہ برکت ہے رمضان دی. سید عالم نباز فطرت نے حضور کو پتا سی رمضان وہ مہینہ ہے جہدے وچ عام مسلمان دے عمل وچ انقلاب آ جاتا ہے. عام گناہگار مسلمان دے عمل وچ رویے وچ تبدیلیاں آ جاندیاں نے. تے رمضان کی برکت تے عام مسلماناں تے ہوندی ہے. تے میں جڑا لشکر لے کے جانا ہے وہ تے خاص الخواص ہونے نے، وہ تے میرے صحابہ ہونے نے، تے میرے نالے میرے صحابی، نالے میرے فداکار، نالے میرے جانثار، تے نالے مہینہ رمضان دا تے روزے دی حالت وچ مسلمان بیوی بچیاں مطلب زیادہ جنت وال دھیان رکھدا ہے. پتہ سی پتہ سی سرکار کو علم سی کہ رمضان کے مہینے میں میرے فوجیاں نے نہ بیوی کا سوچنا ہے، نہ کسی نو بیوی یاد آنی ہے، نہ کسی نو بچے یاد آنے نے، نہ کسی نو وطن یاد آنا ہے. میدان جنگ میں یہاں کا ہونا ہے روزہ، تے کچھ روزے نے انجی یہاں نو پگھلایا ہونا ہے، تے کچھ یہاں کے دل میں انجی عاقبت کا غلبہ ہونا ہے. تے میدان جنگ ہوئے گا یہ بجائے بیوی بچیاں دے سوچن دے کہ جنت الفردوس وال دھیان رکھن تے بے جگری نہ لڑن. چنانچہ یہ ہوئی بدر میں انجی ہویا نا، انجی ہویا نا. مینوں دسو دنیا دا کوئی جرنیل میرے کملی والے دا یہ رمضان دا انتخاب سی اور پھر بدر دے مار کے نے دسیا. اچھا دوجے چونکہ عرب دے علاقے وچ پانی دی قلت ہے، پانی نایاب ہوندا ہے بعض علاقے پانی دی قلت ہے، تے سرکار دو عالم نے میدان جنگ وچ آنا سی. تے بعض حالتاں وچ رسد دی جدوں کمی ہو جائے تے پچھوں گمک نہ ملے تے فوجی جڑے نے وہ پیاس نال پریشان نرال ہو جاندے نے اور زیادہ غلبہ کر جائے تے فوجی دی شکست موت کا خطرہ ہوتا ہے. کملی والے نو علم سی کہ لڑنا اثر ریگزار وچ تے ہو سکتا ہے رسد کی کمی ہوئے. کملی والے نے رمضان دا تنگ ہی انتخاب کیتا کہ نہ کھان دی ضرورت پیش آئے تے نہ راشن دا دھیان پوے، نرنے پیٹ میرے غلام روزہ رکھ کے خدا دے میدان وچ آ جائے. یہ بھی حضور دی حکمت سی. تے بدر اس میدان دا نام کیا ہوئے تو مورخ لکھتے ہیں کہ اس میدان وچ ایک کھوہ سی جہاں نام سی بدر. تے کھوہ دا نام اس واسطے بدر سی کہ وہ مالک دا نام بدر سی. کھوہ دا نام سی بدر تے جس کھوہ دے نام دے میدان دا نام پیا بدر. تے پھر میں سب تے بدر کہندے نے 14ویں دے چاند. بدر کا کی معنی ہے 14ویں دا چاند. جدو چاند مکمل ہو جائے انہوں کہتے ہیں بدر، بدر کامل. ہلال کہتے ہیں پہلی تاریخ دا چاند وہ ہلال ہوں تے بدر ہوں 14ویں دا چاند. میدان دا نام بھی بدر
تے جڑا 313 لے کے آیا وہ بدرت تجا، وہ بدرت تجا، بدرت تجا، بدر کہنے 14ویں دا جنگ، میرے کملی والے کا لقب ہے بدرت تجا، صدر الہدا، نور الہدا، بدرت تجا، بدر کہنے 14ویں دا جنگ، تے تجا کہنے تاریخی نو یہ جاننے جڑا چڑھیا تے بدر وچ سی، آیا 313 لے کے پھر ایڈا چمکیا ایڈا چمکیا کہ کائنات کے گوشے گوشے وچ لا الہ الا اللہ پھیلا دیتا، پوری دنیا وچ جانن کر دیتا محمد مصطفیٰ نے، آیا بدر وچ لیکن پوری کائنات کو اپنے نورانی مکھڑے دے نال حضور نے منور کر کے رکھ چھڈیا۔ تجا مکھڑا وجہ اللہ چہرہ چہرہ وجہ اللہ چہرہ وجہ اللہ چہرہ وجہ اللہ او گیا ہتھانوں رب آکھیا ید اللہ او گیا ہتھانوں رب آکھیا ید اللہ مکھڑا چہرہ وجہ اللہ او گیا ہتھانوں رب آکھیا ید اللہ کوئی مثلی نہیں جانی دی کوئی مثل نہیں جانی دی قسم خدا کھاوے او دی چڑھدی جوانی دی والعمر قرآن پاک وچ نبی پاک دی جوانی دی قسم جوانی اے بدر بدر جانی جدو پورا جوان ہو جائے انہوں کہتے ہیں بدر مکھڑا وجہ اللہ او دیا ہکھاں ہتھانوں رب آکھیا ید اللہ ہاتھ گورے گورے نے سرما تغادا مازاغ دے ڈورے نے سرما تغادا مازاغ دے ڈورے نے کوئی مثلی نہیں جانی تم نور خدا مایا یا رسول اللہ تم نور خدا مایا تم نور خدا مایا تم تے نور خدا مایا تم نور خدا مایا میری قبر ہنیری آجا چانن لا مایا میری قبر ہنیری آجا چانن لاوایا بدر ہلے جب پورا چند جدو اپنے عروج تے آ گئے اوے بدر میرے دوست اللہ پاک نے ہاں پھر اتنے اسلام کے دشمن نے نا جڑے حاسد اسلام دیا صداقتاں دے حاسد وہ آدھے دیکھو جی آدھے حضور رحمت للعالمین نے رحمت ساڈا ایمان ہے نا حضور رحمت للعالمین اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک رحمت عالمین واسطے
تقاضا اے وے، رحمت کا تقاضا اے وے کہ تلوار نہ اٹھائی جائے، رحمت تقاضا کر دیے تلوار نہ چلائی جائے، خون نہ بہایا جائے، قیدی نہ کیتا جائے، قتل نہ کیتا جائے، کہ رحمت کا تقاضا دے وے کہ تسی کہندے ہو محمد رحمت للعالمین نے یہ جنگی رحمت ہے جڑی بدر بھی آئی تے جنہیں تلواراں بھی چلائیاں تے جنہیں خون بھی بہایا، جنہیں جنگی قیدی بھی پکڑے، اور تسی کہندے ہو محمد رحمت نے، لہذا جڑا جہاد ہے نا مسلمانوں دا جہاد اے حضور دی رحمت کے خلاف۔ میرے دوستو کدی تسی بنظر غائر جڑے مفکرین اسلام نے جنہاں دی مسلمانوں دے ماضی حال اور مستقبل تے گہری نظر ہے، انہاں دے تسی تصورات کدی پڑھو تو انہوں پتہ چلے گا کہ یورپ سب تو زیادہ جڑا مخالف ہے نا وہ جہاد کا مخالف ہے، عیسائی تو آدھے یہ جہاد آدھے یہ خونی مذہب ہے، خونی مذہب، تلوار بازا کا مذہب، آدھے جہاد آدھے محمد رحمت نے جے نبی رحمت ہوں تو جہاد ختم کر دا۔ چنانچہ جنہوں اپنے برے صغیر کی تاریخ کا علم ہے انہوں نے پتا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا جڑا پودا انگریز نے لایا سی، انگریز نے بیج بویا سی مرزے جھوٹے نبی دا، غلام احمد قادیانی نے جی سب تو بڑا جڑا انگریز کی خدمت کی انہیں آخیا اج تو بعد میں اسلام وچ جہاد نو ختم کرنے واسطے، انہوں نے جہاد ختم انہیں انگریز کی سازش سی، جہاد لڑدا انگریز نو وجدا جہاد۔ اچھا دور کی جانا ایمان نہ دسو قطع نظر ہے نہ پٹھانا ہے افغانستان، اللہ پاک حضور دا صدقہ تو رحمت کرے ساڈے تے، تماشے تے ہو گئے پٹھے افغانستان دے، مسلمانوں کی سادگی لڑتے پے نے آپس میں، لیکن روس نو جڑی شکست ہوئی وہ غالب عنصر اگر دیکھے جائے تو افغان مجاہدین سن، اسلامی جہاد سی، اسلامی جہاد نے اشتراکیت نو فنا کر دیتا، اشتراکیت فنا ہو گئی، اسلامی جہاد اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے، اور میں کہنا کہ سنیا کی حیرت کی گل ہے کہ یورپ کے قلب میں جڑی اسلامی ریاست ہے اس لیے گولہ باری کا نشانہ بن رہی ہے، جو مسلمان جنہوں کے شہروں کی گولہ باری ہو رہی ہے، یہ جذبہ جہاد یہ نا جنہیں یورپ کے مسلمانوں نے گولیاں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا کیتا ہے، یہ جذبہ جہاد ہے۔ کشمیر کا مسلمان 6 لاکھ فوج کوئی مذاق ہے، ایک نفر ہوتے کہتے ہیں ایک مقبوضہ کشمیر دے ایک بندے دے ہوتے 6 فوجی نے ہندوستان، اگر ایوریج دیکھی جائے تو پر ہیڈ 6 فوجی آتے ہیں، 6 لاکھ دی فوج، اور سال ہر سال کو جبر بھی ہو رہی ہے تو مکانات میں اگاں لگ رہی ہیں تو قتل و غارت بھی ہو رہی ہے، تے مسلمان ہتھیار نہیں سٹتے، نوجوان جڑے اگاں وچ کدتے ہیں، یہ مننا پے گا یہ وہی جذبہ جڑا بدر وچ محمد نے اپنی امت نو عطا کر چھڑیا سی، بدر دا فیضان ہے۔ میرے دوست بدر تو لے کے باٹا پور تک، بدر تو لے کے مقبوضہ کشمیر تک تے مسلمانیہ تک جتھے جتھے لائے کلمت الحق دی آواز اٹھے گی تے مسلمان جتھے جتھے اپنی رگا دا خون پیش کرے گا، میں بلا خوف تردید کہہ سکنا یہ پہلی ایک رکھی محمد مصطفیٰ نے، اور اس عمارت نو مکمل کیتا محمد نے 313 جانثار اسلامی مجاہدہ، یہ جذبہ جہاد ہے۔ نہیں بھولیا یورپ نو صلاح الدین ایوبی اجے تک نہیں بھولے اس زخماں نو، اجے تک عیسائی وہ زخم چٹتا پیا صلاح الدین ایوبی دے، بلکہ تو اخبارات پڑھیا ہونا کہ برطانیہ دا انتہا پسند وزیر اعظم، برطانیہ دے وزیر اعظم نے آخیا کہ جو کچھ اسی کر رہے ہیں یہ صلیبی جنگاں دا بدلہ لے رہے ہیں، یہ تسلسل ہے صلیبی جنگاں دا،
لیکن میرے دوست یہ بدر کا مارک ہے رمضان کے مہینے میں کملی والے دے اساکر دا میدان جنگ چ آنا تے ہر رمضان المبارک کی 17 تاریخ نو مسلمان قدم قدم اتنے جہاں بدر دیا یاداں مناندے نے یہ صدقہ ہے بدر دے اس جہاد دا قیامت تک محمد مصطفیٰ دی امت وچوں جہاد دا جذبہ ختم نہیں ہو سکتا. میں اکثر جڑے مفکرین اسلام نے انہاں چ بڑی خوبصورت گل ایک مولانا غلام رسول میر نے ایک مرتبہ لکھی. وہ تحریر کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا فلسفہ یہ ہے ہندو کہتا ہے کہ موت کے بعد جی پیڑے کام کیتے ہون گے تو ہو سکتا ہے انسان کتا بن کے آ جائے. جڑا فلسفہ ابغان کا فلسفہ ہے مسئلہ تناسخ ہے جڑا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ موت کے بعد روح جڑی ہے اور روح اپنے روپ بدلتی. انسان جب مرد ہے جی چنگا ہوئے گا تو دوبارہ انسانی جنم بچ آ جائے گا جی بدکار ہوئے گا تو وہ روح ہو سکتا ہے کتا بن جائے گھوڑا بن جائے چھتری بن جائے چوہا بن جائے کتے کی صورت میں آ جائے. یہ محمد کا کمال ہے کہ سید عالم نے آخیا کہ جے تو اللہ کے رستے بھی شہید ہویا تیریاں رگاں دے خون دا قطرہ جے زمین تے نہیں ڈگے گا تیرے کبیرہ صغیرہ گناہ اللہ معاف کر چھڑے گا. شاہ فرمایا نہیں شہید نو غسل بھی نہیں دینا. شہید غسل کا محتاج نہیں. غسل دتا جانا پلیتی دور کرنے. غسل کا تصور ہے جڑا کہ اگر جسم کی کوئی غلاظت لگی تو وہ پاک ہو کے جائے. غسل دتا جانا جسم کی پلیتی دور کرنے واسطے. کہ سید عالم نے فرمایا کہ شہادت کا جڑا خون ہے وہ قطرہ جڑا نکلے جسم کا جسم انہیں دی روح بھی چٹی چادر کی طرح پاک کر چھڑے ہے کہ روح بھی پاک ہو گئی ہے. یار یہ غسل نہ دو یہ کفن بھی نہ پہناؤ. غلام رسول میر کہتے ہیں ایک کمال ہے محمد مصطفیٰ دا کہ رمضان المبارک کے مہینے چ لڑایا کہ تصور نے دیتا کہ جے بچ کے آ گیا تے تب بھی جنتی جے مر گیا تے تب بھی تو جنتی. یہ وجہ سجنا پھر اسلام کی تاریخ کھول کے دیکھو ویسے ایسے محیر العقول واقعات ملن گے. محیر العقول واقعات جنہوں عقل تسلیم نہیں کر دی. لیکن میرے دوست یہ دنیا کے سینے تے چیزاں ہوئی ہیں. چنانچہ سنو بدر کے سلسلے میں سید عالم ہاں میں عرض کرنا تھا پیش کرے اس کے میں واقعہ عرض کرا. اسلام تے جڑا اعتراض عائد کیتا جاندا ہے تلوار دا مذہب ہے اسلام. تلوار دا مذہب ہے اے خونی مذہب ہے خونی مذہب. حضور اگر رحمت للعالمین ہوندے رحمت للعالمین دا تقاضا ہے میں تلوار نہ اٹھائی جائے قتل نہ کیتا جائے قیدی نہ کیتا جائے. قیدی کرنا تلواراں چکنا قتل کرنا قتال و جدال کرنا رحمت سے منافی ہے. لہذا اسلام جڑا ہے ایک تلوار کا مذہب ہے. میں زیادہ چونکہ جزی گفتگو گل آئی زیادہ تفصیل نال عرض نہیں کراں گا. میں ایک مثال عرض کرنا. اللہ تعالی نے انسان نو جتنے جذبات عطا کیتے ہیں انہاں جذبیاں دا پر محل اگر استعمال کیتا جائے تو وہ جذبات اللہ تعالی دی رحمت بن جاندے ہیں. مثلا غصہ اللہ نے عطا کیتا ہے. ترس یہ بھی جذبہ ہے تے غصہ بھی جذبہ ہے. معاف کر دینا بھی جذبہ ہے تے انتقام لینا بھی جذبہ ہے. رحم کرنا بھی جذبہ ہے تے جبر کرنا بھی جذبہ ہے. لیکن ان جذبات نو اگر بر محل استعمال کیتا جائے کہ وہ جذبہ پھر خراب نہیں وہ اللہ کی رحمت بن جاتا ہے. مثلا میں اس طرح غصہ ایک جذبہ ہے. غصہ ایک جذبہ ہے. یہ اگر بے موقع استعمال کرو گے تو کیا ہے؟ غصے کا استعمال اگر بے موقع کرو گے تو غلط ہے. کہ جی بر موقع غصے کا استعمال مثلا پتر نہ لے کے
پتر نماز نہیں پڑھتا، خدا نخواستہ بیٹا جوا کھیڈتا ہے تے پیو دے اوتے اگر سختی کرے، پیو انہوں گال کڈے، پیو انہوں مارے، پیو انہوں غصے ہوئے تے ایمان نال دس جذبہ چنگا ہے کہ بنتا ہے؟ نلائق پتر نوں مارنا تے نماز واسطے مار کے ماتا کرنا، پیڑے کاموں تو روکنا، انہوں ڈانٹنا، انہوں غصے ہونا، یہ جذبہ چنگا ہے؟ چنگا تو ہے کہ بر موقع استعمال این وقت چاہیے اتنے استعمال کیتا جائے۔ سجنا جذبات دا بر وقت استعمال یہ رحمت ہے۔ میں تو گل پوچھنا ایک گل، خدا نخواستہ ایک شخص نو کینسر ہو جاتا ہے یا ناسور ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے ناسور ہو جاتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا کٹیا نہ گیا، اگر یہ عضو کٹیا نہ گیا تو باقی دا سارا جسم جڑا ہے ہلاک ہو جائے گا، گل جائے گا۔ ایمان نال دسو اس ناسور نو کٹنا یا ایکسیڈنٹ ہویا، ہڈی ننگی ہو گئی، ماس چھٹ گیا، گاندا پہ لت گاندی پی ہے، سرجن کہندا جی یہ لت کٹنی پائے گی، اگر لت نہ کٹی تو مرض پورے جسم پھیل جائے گا، گل جائے گا، سڑ جائے گا، مر جائے گا۔ ایمان نہ دسو اس مریض دی لت کٹنا یہ ظلم ہے کہ رحمت ہے؟ دیکھنے میں ظلم نظر آ رہا ہے، دیکھنے میں ظلم ہے، مریض کی لت کٹنا ویکھن وچ تے ظلم ہے، وہ نشتر چلنے نے، وہ خنجر چلنے نے، وہ آپریشن کیتے جانے نے، ظلم ہونا، پیڑ ہونی ہے، سختی ہونی ہے، ویکھن وچ تے ظلم ہے، لیکن حقیقت میں ظلم نہیں، رحمت ہے، رحمت ہے، رحمت ہے۔ اگر اس عضو نو کٹیا نہ جاندہ تے دوجی لت بھی گل جاندی، وہ باہاں بھی گل جاندیاں، وہ جسم بھی سڑ جاندہ تے بالآخر وہ مر جاندہ، انہوں ہلاکت تو بچان واسطے تے موت تو بچان واسطے اس گلے سڑے عضو دا کٹنا، وہ نشتر چلانا، یہ زیادتی نہیں ہے، رحمت ہے۔ محمد مصطفیٰ نے اپنی امت نو رحمت نال بھی سمجھایا، پیار نال سمجھایا، پتھر کھا کے سمجھایا، گالا سن کے سمجھایا، اور میرے برداشت کر کے امت نو سمجھایا۔ پچھلے کملی والے نے دیکھیا کہ یہ کینسر ہے، شرک دا کینسر ہے، یہ پورا معاشرہ ڈر جائے گا، یہ کافر دوسری نو تباہ کر دیں گے، کہ نبی پاک نے گلے سڑے حصے نو کٹ کے شرک دا استحصال کر کے باقی دے اسلام جسم نو بچا لیا، مشرکین دا کلا مکہ کما کر کے پوری سوسائٹی نو بچا لیا۔ ایک کملی والے دا جبر نہیں سی، محمد دی رحمت سی، رحمت سی۔ تھوڑا کی خیر رحمت دیکھ ہوئی ہے، رحمت دیکھ ہوئی ہے، ٹھیک پترا سینما ویکھن چلے، جا پتر کوئی گل جا، جوا کھیڈن چلے ہیں، ٹھیک ہے پتر جا، ویکھی لڑی نہ ان کسی نہ جا کھیڈ جا، شراب پی چلے ہیں، ٹھیک پتر جا، آخو گے کہ پیو بڑا چنگا ہے، رحیم پیو ہے، یہ کریم پیو ہے، کیا یہ شفیق باپ ہے؟ جرا نہ جا پترا شراب پینی تو ٹھیک ہے پتر، فلم ویکھن چلے جا پتر جا، جوا کھیلن چلے بیٹا جا، بے شک جا، یہ آخو کہ پاگل باپ ہے، نادان باپ ہے، جڑا اپنی دھیاں تے کنٹرول نہ کرے، ٹھیک ہے دھیو جاؤ، کتنے بیٹی ماڈلنگ کرن چلی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا، ماڈلنگ تے چلی ہے جا بیٹی، فینسی ڈریس شو تے چلی جاتی ہے، سینما ویکھن چلی، ٹھیک ہے پتر، کی آخو گے یہ غیرت مند پیو ہے کہ تیوس پیو ہے؟ غیرت ہے کہ غیرت مند ہے کہ بے غیرت ہے؟ وہ جذبات کا بر محل استعمال دیکھنا سن، یہ فرق ہے پہلے نبیاں تے محمد کا فرق ویکھو۔ سنو قرآن کی آیت، نوح علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی ربی انی دعوت قومی، ربی انی دعوت قومی
آواز نہیں سنتے، یہ میری تلقین تے غور نہیں کرتے، میری گلاں تے کان نہیں دھرتے، میرے دیتے ہوئے پیغام تے عمل نہیں کرتے۔ سونا پیغمبر دی گل قرآن نوح علیہ السلام نے پھر اللہ نے مخاطب کیتا، عرض کی ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ یا اللہ مینوں نظر آ رہی ہے انہاں تیری توحید نو نہیں مننا، انہاں اسلام نو قبول نہیں کرنا، انہاں ہدایت کے رستے تے نہیں آنا۔ یا اللہ دنیا وچوں کافراں دا بوٹا پٹ، لا تذر علی الارض لفظی ترجمہ زمین تے ایک کافر نہ چھڈ جا، ایک کافر دنیا دھرتی تے جیوندا نہ چھڈ، انہاں دا بوٹا پٹ، انہاں نو تباہ کر، کہ پوری زمین تے رینگن والا ایک بھی کافر زندہ باقی نہیں بچنا چاہیے۔ کیوں یہ قرآن ہے نا تے نبی دی گل ہے، نبی نے آخیا نا توبہ کی آخو گے، توبہ توبہ کی آخیا، آخو گے نبی کی گل غلط سی، توبہ حاکم بدل کی آخو گے نبی نے زیادتی کی تھی، مروا چھڑیا دنیا۔ نبی نو پتہ سی کہ ایک گلے سڑے فاسد قوم، ایک مشرک قوم، ایک بدکار شرابی زناکار خائن لٹیرے ظالم جابر سنگ دل تے مشرک، انہاں دے زندہ رہن نالوں انہاں دا مر جانا بہتر ہے۔ اے مر جان تاکہ نویں ہدایت یافتہ کوئی قوم پیدا ہوئے تے پھر دنیا دے نظام وچ عدل ہوئے تے مساوات ہوئے۔ اے زندہ رہے تے انہاں دیاں ماواں نے ایک مسلمان نہیں جمنا، انہاں جمنے بھی کافر ہی۔ اے میں جڑی گل کیتی بھی قرآن دی آیت دا ترجمہ سی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یا اللہ جے تو کافراں نوں جیوندیاں چھڈیا یہ بچے رہے، انہاں دیاں ماواں نے جڑے بچے جمنے نے فاجر تے کافر، انہاں دیاں اولاداں فاجر تے کافر ہون گیاں۔ ایتھے میں سرے راہ گل کراں، کچھ نادان کہتے ہیں کہ پیغمبر کسی گل کا پتہ نہیں، جبریل دسے تے پھر انہوں کو ہوش آ جاندی، پنجابی پتہ نہیں ہوتا۔ اے جڑی قرآن کی آیت ہے مفہوم تے غور کرو۔ نبی کہہ رہا یا اللہ جے تو انہاں نو ہلاک نہ کیتا تے انہاں دیاں ماواں نے جڑے بچے جمنے نے وہ بھی کافر ہون گے تے فاجر ہون۔ کی مطلب صاف ظاہر ہے کہ پیغمبر نو اللہ تعالی نے یہ بھی علم عطا کیتا ہے کہ ماضی وچ کی پیش ہونا ہے، انہاں نے بچے مومن جمنے نے کہ مشرک جمنے نے۔ اور نوح علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ انہاں دیاں ماواں نے مشرک جمنے نے، مشرک۔ کہ تم سوچ کہ نوح علیہ السلام مافی الارحام دا علم رکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام مستقبل دا علم رکھتے ہیں، تیرا کملی والا جڑا نبیوں دا امام بن گیا انہاں نہیں پتا سارے ایمان کی بھی خبر ہے، سارے قلبی حالات کا حضور نو علم ہے، حضور جانتے نہیں اپنے غلاماں نو۔ نوح علیہ السلام نے آخر یا اللہ ثنا کرتے اے فرق جناب نوح دا تے سیدنا محمد دا۔ ایمان نہ دسو جی حضور چاہتے تے حضور دعا منگتے یا اللہ ابو جہل ٹرے ہے مکیوں 1000 دا لشکر لے کے ٹرے ہے تے یا اللہ نو راہ وچ پھاڑ، یا اللہ ابو جہل نو منہ دیاں کر تے یا اللہ ابو جہل دیاں کڑاواں کھچ۔ کی خیال ہے کہ کملی والا کہتا کہ رب کرنا نا اس کا۔ نوح علیہ السلام نے تے سٹی اللہ تے بھئی یا اللہ انہاں نو مکا، یا اللہ انہاں نو مکا کافراں نو، انہاں جمنے بھی کافر نہیں۔ کملی والے نے اللہ تے نہیں سٹی،
کملی والے نے فرمایا میں وہ نبی ہوں جی امت نے بھی قیامت تک جہاد کرتے رہنا ہے۔ میں مجاہدین اسلام دا نبی ہوں، میں غازیاں دا رسول ہوں، میں مجاہداں دا رسول ہوں، میں شہیداں دا رسول ہوں۔ میری امت وچ عزیز پٹی تو لے کے خالد ابن ولید تک مجاہد ہونے نے، غازی ہونے نے، بہادر ہونے نے۔ میری امتیاں نے بقا دیاں جنگاں لڑ کے، میری امت دیاں ماواں نے اپنے پتراں نوں کشمیر دی وادی وچ بھی قربان کرانا ہے، تے حسینیہ دیاں ماواں نے بھی اپنے لالاں نوں قربان کرنا ہے، تے قیامت تک میری امت جہاد دی کھیڈ کھیڈ دی رہے گی۔ کہ او دا نبی اس امت دا جو دعاواں تے اعتماد کر لے تے جے نبی دعاواں والی جنگاں جتنیاں شروع کر دے تے آن والی امت دا کی بنے گا؟ فرمایا میں تلوار لے کے میدان بچاواں گا تاکہ کوئی امت یہ نہ آکھے کہ امت نو لڑایا سو تے نبی آپ ہی میدان وچ نہیں آیا۔ فرمایا میرا کلمہ پڑھن والے سب تو پہلا مجاہد آمنہ دے نال محمد مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اسلام دا پہلا مجاہد، اسلام دا پہلا جرنیل، اسلام دا پہلا غازی تے اسلام دا پہلا صدر جناب محمد مصطفیٰ۔ میری امت میں بڑے بڑے غازی تے شہید تے بہادر، اور میری امت نے نشان حیدر جمنے نے، میری امت میں نشان حیدر پیدا ہونے نے، میری امت میں تمغہ امتیاز پیدا ہونے نے۔